جو محراب ہے نا، محراب جس کو محراب ہوتے ہیں، اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے حرب. حرب، ہاں جی. اور حرب کا معنی جنگ. یہ حرب سے محراب بنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی محراب کا تقاضا ہے کہ یہاں امن کی بات ہر وقت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے استاد مطلب فرمایا کرتے تھے کہ امن کی گل ادو ہوتی ہے جدو حضرت بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو. قرآن مجید کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ بھی غازی ممتاز نے صحیح کام کیا. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن جج صاحب کی کہہ رہے ہیں وہ جی نے پاکستان کے قانون کی مخالفت کی دی ہے. انگریز کی چال ہے، آپ کے پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے اور IMF نے آپ کے وزیر اعظم کو خرید لیا ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ پاکستان کے اندر کشمیر جیسے حالات ہوں گے اور پھر ہمارے پاس سارا کوئی نہیں ہوگا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہاری رمضان اولاد علی مذہب مولد ملت حضرت خلیل فاطمہ علیہ السلام سے جیسے میری زندگی کو مقصد کر دی سے نوازی. میں اس لیے مشغول ہوں، اس لیے نوازی. مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا پتا تھا سجود کا. سبحان اللہ. تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں چکا رہا نماز. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. یہ بیان ہے سارے قرآن کا، حسنت جمیع خصالہ. پڑھو ہر گھڑی ہر آن میں صلو علیہ وسلم. آج جمعہ مبارک نشست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم جس موضوع پر بات شائع کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کا گھر. یعنی مسجدیں ہیں جو اسلام کے قلعے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کریں. اس چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو زمین پر گھر بنایا وہ اللہ تعالیٰ کا مبارک گھر مکہ کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ بیت علی الناس الذی ببکۃ مبارکہ. فرمایا کہ جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا اللہ تعالیٰ کا مکہ ہے. مکہ بھی ملتے ہیں اور مکہ بھی ملتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں مکہ مکرمہ بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر جو رحمت نازل ہوتی ہے پہلے مکہ مکرمہ پر نازل ہوتی ہے. اس کے بعد پورے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو سب سے پہلے مکہ مکرمہ کو بنایا گیا ہے. یاد رکھیں ہمارے دین اسلام میں مسجد ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے. مسلمان مسجد کے بغیر لاوارث ہے. وارث ہوئی نہیں ہے مسلمان. ابھی تقریباً جنوبی افریقہ کے اندر ایک خبر میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ 1 کروڑ مسلمان کافر ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مسجد میں نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی پوری زندگی مسجد کے ساتھ. یا اللہ اس کا رسول نبی پاک علیہ السلام، آپ اندازہ کریں میں جب حدیث پاک پڑھ رہا تھا یا میں تیاری کر رہا تھا میں حیران تھا. اما عائشہ فرماتی ہے کہ چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے نا، چھوٹی سی بات رسول پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا. اب عائشہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو گھر مبارک تھا وہ مسجد کے بالکل قریب ہی تھا، صرف دروازے کا فاصلہ تھا. تو نبی پاک علیہ السلام دروازہ کھول کے مسجد میں. اور اب عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے جب سورج گرہن ہوا رسول پاک علیہ السلام نے اتنی نماز لمبی پڑھی، اتنی نماز لمبی پڑھی تو ہم تو حیران ہو گئے کہ اتنی لمبی نماز نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جب کسی سفر سے واپسی آتے تو نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے مسجد میں آتے، آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لیتے. ہمارے نبی کی یہ سنت ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام جنگ میں جا رہے ہیں مسجد کے ساتھ تعلق ہے، جنگ سے واپسی آ رہے ہیں مسجد کے ساتھ تعلق ہے، سفر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں مسجد کے ساتھ تعلق ہے. اور آج امت کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، میں تو جی گھر میں پڑھ لیتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
حضرت عبداللہ سے مر گئی. آپ فرماتے کہ جو قوم نبی کے راستے کو چھوڑ دیتی ہے نا, جو قوم نبی کے سنت کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے. ایک چیز میں آپ کو پہلے سمجھانے کی کوشش کیا کروں گا, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اندازہ کریں جب نبی پاک علیہ السلام کا دور تھا نا, حضور رسول پاک علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے آئے تھے, جب تک مکہ میں رہے تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا. نبی پاک علیہ السلام طواف فرماتے رہتے, نفل پڑھتے رہتے, قرآن مجید کی تلاوت فرماتے. اس کے بعد جب رسول پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں آئے ہجرت کر کے, تو پہلے آپ نے آ کے قباء پہ اسٹے کیا, آپ نے وہاں پہ ٹھہراؤ کیا. رسول پاک علیہ السلام 14 دن نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پہ قیام فرمایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پہ آ کے سب سے پہلے مسجد بنائی, جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. آپ اندازہ کریں 14 دن نبی پاک علیہ السلام وہاں پہ ٹھہرے, حضور نے مسجد بنائی. آج ہمارے لوگ سال کے لیے آتے ہیں, پوری زندگی کے لیے آتی ہے, مسجد کا نام و نشان نہیں رہا. ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا مسلمان کمانے کے لیے یا رہائش کرنے کے لیے, ہمارے ذہن میں صرف اور صرف پہلے گھر کا ہوتا ہے آپشن, کیونکہ میں کراچی سیٹل ہو رہا ہوں تو وہاں پہ پہلے گھر تو ہونا چاہیے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے مسجد بنائی. تو رہنا کتنے دن تھا؟ صرف 14 دن. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے 14 دن کے بعد وہاں سے سفر شروع فرمایا مدینہ طیبہ کی طرف. تو راستے کے اندر جمعہ کا ٹائم ہو گیا, تو نبی پاک علیہ السلام نے راستے کے اندر ایک اور مسجد بنائی جس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. آج بھی جو لوگ حاجی جاتے ہیں, نمازی جاتے ہیں, انہوں نے دیکھا مسجد جمعہ ہے وہاں پہ. مسجد قباء کے بعد مسجد جمعہ ہے. اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد بنائی جس کو مسجد نبی شریف کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں حضور کے ہر قدم کے اوپر مسجد ہی مسجد ہے. لیکن آج ہمارے یہاں مسجد کا تصور ہی نہیں ہے, نام و نشان ہی نہیں ہے. عالی شان مسجدیں تو بن جاتی ہیں, قالین بچ جاتے ہیں, اذان بھی ٹائم پہ, امام صاحب بھی ہر وقت جائے موجود ہے, لیکن نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں. میرے کئی ایسے نمازی ہیں, میں نے کہا کہ آپ نماز بھی کیوں نہیں ہے؟ سب خیر ہے, لیٹ ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وہ اگر سب صبح ہوتی ہے تو ٹھنڈ ہوتی ہے تو میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں. حالانکہ حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز یہ منافق کے لیے بہت مشکل ہے پڑھنا. منافق کبھی صبح کی نماز نہیں پڑھے گا, عشاء کی نماز منافق کبھی نہیں پڑھے گا, یہ منافق کی علامت ہے. اور آج وہ کتنے مزے کے ساتھ کہتے تھے, بولتے تھے ٹھنڈ میں گھر میں پڑھ. تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو, اور کیسی کمال کی بات ہے, قسم خدا کی بہت کمال کی بات ہے. میں حیران ہوں, آج تو ہمارے یہاں ایوان صدر بن گئے نا, وزیر اعظم ہاؤس بن گئے, وزیر اعلیٰ ہاؤس بن گئے, اسمبلیاں بن گئی, پنجاب اسمبلی, قومی اسمبلی, فلاں اسمبلی, ہائی کورٹ, فلانا کورٹ, ٹمکاڑا کورٹ. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہر چیز حضور کی مسجد ہوا کرتی تھی. اسی مسجد کے اندر سے وزیر اعظم پیدا ہو رہے تھے, اسی مسجد کے اندر سے رسول پاک علیہ السلام کی برکت کے ساتھ ٹیچر پیدا ہو رہے تھے, اسی مسجد کے اندر سے آرمی چیف پیدا ہو رہے تھے, اسی مسجد کے اندر سے وزیر سارے پیدا ہو رہے تھے, اور یہ سب کچھ مسجد تھا, ہر چیز مسجد تھی. لیکن آج ہمارے ہاں مسجد کا نام و نشان نہیں ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں تم اپنے نکاحوں کو مسجد میں کیا کرو, اجعلوا فی المساجد, اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھو, مسجد کے ساتھ, یہ حضور کا فرمان ہے. لیکن آج ہم لوگ نکاح بھی مسجد کے اندر نہیں کرتے. فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, عام فیصلے کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام ہر چیز مسجد میں, کسی کی شان بیان ہو رہی ہے تو مسجد میں, حضرت ابوبکر و عمر کے فضائل بیان ہوئے نا مسجد کے اندر. مولا کائنات نے حضرت سیدہ فاطمہ سے نا ویسے فرمایا, مذاق فرمایا, فاطمہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں. تو آپ تھوڑا سا رنجیدہ ہو گئے, آپ نے پسند نہیں کیا مولا علی کی اس بات کو. مولا علی نے تو ویسے مذاق میں فرمایا تھا کہ فاطمہ میں دوسری شادی کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبی شریف میں ممبر بچھا لیا, اور رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. حضور نام لے کے کسی کو نہیں ڈالا کرتے تھے, نبی پاک علیہ السلام ایسے نام کے بغیر ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں, حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال حبشی کو کہہ دیا کہ وہ حبشہ کے بیٹے, نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبی شریف میں ممبر بچھا لیا. فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ گے. آپ اندازہ کریں, کسی کی اصلاح کی بات ہے تو مسجد ہے, کسی غریب کے ساتھ جاتی ہوئی تو مسجد ہے. بدر کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع فرمایا. احد کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مسجد میں جمع فرمایا. غزوہ تبوک کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے مسجد میں بیٹھ کے اعلان فرمایا. ہر کام میں مسجد 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 مسجد.
آج مولوی کے اوپر ذمہ داری کہ مولوی سیاست کی کرنا کرے مسجد میں. میں نے کہا یار دین مجھے پڑھا دو یا پھر خود سمجھ آؤ. اگر مولوی کی گل نہیں کرے گا دین دی، اور مولوی کی گل نہیں کرے گا معاشرے دی، مولوی کی گل نہیں کرے گا سیاست دی، پھر انجے شرابہ چلیاں نے، انجے زنا چلنے نے، انجے جھوٹ چلنے نے جس طرح ہو رہا ہے. مولوی آئے گا تو بیچارہ اللہ توبہ کرائے گا نا. مولوی آئے گا تو باطل اور حق کا فرق کرے گا نا. جب ممبر کے اندر سے بات سنا مجھے پھر تو اللہ ہی آگے ہے. حالانکہ آپ اندازہ کریں یہ کیسا اللہ کا نظام ہے. یہ جو محراب ہے نا، محراب جس کو محراب ہوتے ہیں، اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے حرب. حرب، ہاں جی. اور حرب کا معنی جنگ. یہ حرب سے محراب بنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی محراب کا تقاضا ہے کہ یہاں امن کی بات ہر وقت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے استاد مطلب فرمایا کرتے تھے کہ امن کی گل ادو ہوتی ہے جدو حضرت بلال حبشی کعبے کی چھاتی کھڑا ہو. ادو اسلام امن کی گل ہوتی ہے. اگر پوری دنیا کے کفر کا غلبہ ہوگا، ساڑا پاکستان جناب امریکہ کی جھولی چ بیٹھا ہوگا، ادو پھر امن کی گل تو کوئی نہیں ہوئی. تھی اندازہ لاؤ، ایک عورت آسیہ ملونہ جن کی وجہ تو 60,000 علماء کرام نے چک کے جیلہ سوٹ دیتے. ایک عورت آسیہ ملونہ کی وجہ تو 60,000 علماء کرام نے جیلہ میں سٹے. اور کئی سارے علماء آل رسول بھی سن اتنے جیلہ میں جو انہوں کی وفات ہو گئی. میں کہتا رہا صاحب اس ٹائم امن کی گل تو کوئی نہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ بھی غازی ممتاز نے صحیح کام کیا. سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن جج صاحب کی کہہ رہے ہیں وہ جی نے پاکستان کے قانون کی مخالفت کی دی ہے. یہ پاکستان کا قانون کی سی وہ جی سانو آ کے دسانا، سانو آ کے دسنا اسی فیصلہ کرتے. میں کہ جڑے تسی فیصلے کر رہے سیکھ رہے ہیں، تسی کی فیصلے کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے غازی ممتاز نے صحیح کام کیا ہے، اور جج کہہ رہا ہے کہ غلط کام کیا ہے. جب ایسے حالات ہو نا پاکستان کے اندر، پھر امن کی بات کوئی نہیں ہوتی ہے صاحب. امن کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر جو مسجد ہے نا، مسجد، اسی مسجد کے اندر سے رسول پاک علیہ السلام نے آرمی چیف پیدا فرمائے. اسی مسجد کے اندر سے رسول پاک علیہ السلام نے وزیر اعظم تیار فرمائے. اسی مسجد کے اندر سے رسول پاک علیہ السلام نے علماء تیار فرمائے. اور اس بات کا پیغام کیا کہ مسلمانوں، اور تمہارے ہمارے صدر کچھ نہیں ہوتے، تمہاری اسمبلیاں کچھ نہیں ہوتی، تمہاری پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتے، تمہاری ہر چیز اللہ کا گھر ہوا کرتی ہے. جب تم اپنے ہر کام کو اللہ کے گھر میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرو گے، اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی امداد بھی سامنے آ گئی. تو مسجد میں آؤ تو اسی نہ ایسی بات. اللہ حضرت صاحب ہر چیز مسجد ہے. آج ایم پی اے صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں مسجد میں آنے کے لیے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں کہ یار چار ایٹے چمک رہے ہیں، تارے چاند ایٹا چمک رہے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجدیں ہیں نا، مسجدیں وہ بھی فرشتوں کے لیے ایسی ہی چمکتی ہیں. فرشتے آسمان سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یار اللہ کی سر زمین ہوتے اللہ کے کارکٹے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اوتے، زمین دے اوتے جڑی زمین اللہ تعالیٰ کو سب تو زیادہ پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مسجداں نے. اور فرمایا کہ جڑی اللہ کو سب تو زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار نے. اسواقها، وہ بازار اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ ناپسندیدہ نے. ایسے واسطے کہ جھوٹ چل رہے ہیں، غیبت چل رہی ہے، اتنے جناب دھوکہ ہو رہا ہے کسٹمر کے نال. یہ مطلب نہیں کہ بندہ بازار جانے چھڑ دے. کہنے کا مقصد ہے کہ بازار چونکہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے. آج کل کسی دکاندار کو پوچھو نا کہ جناب تھی کیوں فراڈ کر رہے ہو، کہنا کر صاحب جنہیں دیر تک ٹھگ نہ کریے سارا سسٹم ہی نہیں چلتا. اے مسلمان عقیدہ ہے. سبحان اللہ. میں کہ سب کے جانتے ہیں ہماری حضرت جنید بغدادی سر نا، آپ کی بازار سی، بازار دکان سی جنید بغدادی دی. آپ جب جاتے سر نا کام شم کرنے واسطے، آپ صبح جاتے سر ناشتہ کر کے شٹل تھلے چھوڑ دیتے سر، ساری جاڑی نفلی پڑھنے فرض نماٹم، پھر سٹل گیا، پھر آگے مسجد نماز پڑھی، پھر دکان میں ڈر گئے، پھر سٹل تھلے. یعنی اکثر ٹائم آپ نماز ہی پڑھتے رہتے سر. حضرت جنید بغدادی کسی مرید آگے پوچھا کہ حضور والا کو روٹی چھوٹی کی ویلے بدیا کو کھان پیٹ کی ہوتا شٹل ہی تسی تھلے سٹیا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی فرمایا خدا دے بندے جس خدا دی نماز پڑھتے ہیں وہ خدا سے روٹی بھی عطا کرے. اجی ساڑھے جی ٹھگ تو بغیر چھڑا کر باہر نہیں جانا، باہر جاواتے ہیں. باعث بستانی کا دور تھا نا، تو ایک عیسائی بیٹھ کے مسلمان کے ساتھ شراب پی رہا. مسلمان ہی بیٹھ کے شراب پی رہا سی تو عیسائی بھی بیٹھ کے شراب پی رہا سی. وہ مسلمان کو غیرت آ گئی، ایمان دی. عیسائی کو کہتے ہیں کہ یار تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، ساڑھے رسول کی امت بن جا، شفاعت لبے گی، جنت لبے گی.
سارا کچھ عیسائی نے کیا وہ مسلمان عیسائی نے کیا خدا نے بندیا تو میرے گھر ہی بہ کے شراب پی رہے تو کالا مسلمان میں بھی شراب پی رہا تو بھی شراب پی رہا ساڑھے کیڑا فرق ہے. پھر اس عیسائی نے گل کی انہیں کیا گل سن میری اگر مسلمان ہوتے نے بایزید بستامی ورگے جب لے چل بایزید بستامی دیکھو اور میرے کلمہ پڑھاوا میں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن جاؤں ایسی گل دیکھو جی جناب ہے بیٹھ کے شرابیں چل رہی ہے زنا نے نماز کا نام و نشان نہیں ہے دین اسلام کی بات کوئی نہیں ہے اور یہ لوگ مسلمان ہیں سبحان اللہ. یہ آپ کے ادھر پاس کھانا ہے نا کھانا گجمندے کی طرف ادھر سکھا کی دکان ہے نا کوئی 2-4 نال مسلمان کی دکانیں بھی ہیں مسلمان جمعہ پڑھ گیا نا مولوی کی تقریر چھوڑ کے آتے ہیں کوئی غیرت جا گئی نمازیاں کی ٹر گیا سکھا کے کھول کے جناب ہے تسی کلمہ پڑھ لو بھی کلمہ پڑھ لو بھی کلمہ پڑھ لو بھی اسلام چ بڑے موجہ نے جنت ہے فلانے فلانے سکھانے کیا ہو ساری گل سنو اے ساڈے بھی دکانیں ہیں تھوڑے بھی دکانیں ہیں سکھانے کیا تسی دونوں کی دکانیں چیک کرا دو جس بندے کی دکان ہے 2 نمبر مال پیا نا اور دوسرے کا مذہب قبول کرے اپنے بھی دکانیں چیک کراؤ ساڈے بھی دکانیں چیک کراؤ جس بندے کی دکان ہے 2 نمبر مال ہے نا وہ دوسرے کا مذہب قبول کرے گا. پھر ساڈے مسلمان نے منہ تھلے ہو کے کی کرتے ہیں صاحب ہر شاید بیٹھ کے 2 نمبر بیچ رہے ہیں. ساڈے بزرگ فرماتے سن بچے ہو سور اونڈ نہیں کھاتا جنوں لبیا نہیں مگر جنوں لب گیا تو انہیں چھڈیا کوئی نہیں. ساڈے کو ہے مسلمان. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے نا پسندیدہ گھر اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جو جگہ اللہ کو ہے اللہ کے پاس ہے وہ بازار ہے دنیا کے بازار ہے اللہ کو بہت ناپسند ہے. آج ہمارا بازار میں اکثر اوقات میں معذرت کے ساتھ اگر کسی بندے کے دل کو ٹھیس پہنچے حضرت صاحب عورتوں کا کیا میں سبزی لینا گھر کا مرد کہاں پہ گیا اور ہے تو کپڑے لے رہی ہے اور ہے تو سبزی لے رہی ہے نوجوان بندہ سبزی بیچ رہا ہے اور جناب جوان عورت کھڑی ہو کے اسے سبزی خرید رہی ہے. مرد کہاں پر گئے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت علی کی شادی فرمائی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی بھائی گھر کے باہر کے کام تو نہیں کرنے ہیں گھر کے اندر کے کام فاطمہ نے کرنے. سبحان اللہ. یہ اسلام کہاں پہ گیا؟ بازار کے اندر تو یہ ساری صورت ہے. حضرت صاحب گھر کی عورتیں کنٹرول کے اندر نہیں ہیں اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر بھی نہیں چلا سکتا اس کو چاہیے کہ وہ زمین کے نیچے چلا جائے. مطلب ایسی کہ انہوں مر جانا چاہیے جیسے بندے گل گھر کے بچے کوئی نہیں چلتی وہ جی بچے نہیں گل نہیں بنتے جی کی کریے جی میں کہ کمان واسطے بندے نے نماز پڑھانے واسطے کوئی نہیں بندے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے نا پسندیدہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں اور جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں وہ بازار ہے جو اللہ کو کچھ پسند نہیں کچھ بھی پسند ہے. لیکن آج ہمارے قوم بازار میں یہ جو کرونا کے ہمارے دن گزرے نا پچھلے دنوں کرونا کے جو معاملات ہیں عوام ساڑی رو رو کے مر گئے وہ لٹے گئے کھٹے گئے وہ بھی کی ہو گیا پیسے مک گئے جو دستائی رمضان کو کھلے نا بازار حکومت نے کہا چلو کپڑے شپڑے لے لو تسی میں جا کے دیکھا کہ جناب وہ بازار بھرے پیسے پیر رکھنے کی جا نہیں سی ویسے بڑے رو رہی سی ساڑے کو پیسے نہیں لٹے گئے کھٹے گئے بازار پیر رکھنے کی جگہ کمال نہیں کرنا یار کیسی قوم ایسے قوم کی سمجھ کوئی نہیں. اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کما قال علیہ السلام. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو اگر تم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا کہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ. اور نبی کا طریقہ کیسی نبی پاک علیہ السلام 5 نماز آ کے مسجد نبی شریف میں پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو ایک دن فجر کی نماز تھے رسول پاک علیہ السلام لیٹ ہو گئے وہ صحابہ کرام بیٹھے رہے حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا. صحابہ کرام انتظار ہی کریں تسی اندازہ کرو کتنا لیٹ ہو گیا. ساڑھے کو تو امام دے دروازے پر چھڑ دیں وہ جا کے دیکھ امام کی طرح مرتا نہیں گیا. میں ایک جگہ پہ نا نماز پڑھانے کے لیے گیا تو نہیں صحیح بات ہے میں اپنے ساتھ بھی نہیں بتا رہا میں وہاں پہ نماز پڑھانے کے لیے گیا تو وہ مولوی صاحب چلے گئے چھوٹا سی تو مولوی صاحب ٹر گئے. گھر کے اندر نا کوئی کیبل شیبل لگی سکتے دوست بھی ایسے سارے سی بوتل منگا لیا منہ کھولیا جناب وہ کھانے رہے تھے رات گزر گئی. جب صبح اذان ہوئی نا تو میں کہ یار چلو جھڑ سو ہی رہی ہے 10-15 منٹ آرام کر لیے آدھا گھنٹہ پھر اذان ہوتی ہے میں کہ چلو پھر اٹھ کے نماز پڑھا دیں گے. اور میرے کی پتا کہ جناب وہ پوری رات کا نشہ چڑھیا میں ستا تھا جناب وہ صبح نمازی دھا دروازہ ٹوٹی جان. خیر میری اکھ کھل گئی جدو میں دروازے تک کوڑ پہنچا نا تو بارہ نماز ہی کہہ رہا سی کہنا وہ منڈیا تو ٹپ کے جا دیوار تو جا کے ویک امام زندہ بھی ہے کہ نہیں. یہ ہوتا ہے یہ میرے ساتھ خود کا بات میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو نبی پاک علیہ السلام لیٹ ہو گئے نا صبح کی نماز پہ
تو صحابہ کرام بیٹھے رہے حتیٰ کہ سورج نکل کے قریب ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام آئے, آپ نے پھر جلدی تکبیر پڑھوائی رسول پاک علیہ السلام نے. نبی پاک علیہ السلام نے چھوٹی جی نماز پڑھائی, نماز بڑا ٹائم دیتا ہو. تو آپ اندازہ کریں سیدہ عائشہ فرماتے کہ جب نبی پاک علیہ السلام بیمار سن نا بیمار کہ رسول پاک علیہ السلام نے دو صحابہ اپنے موڈیاں دے چکے لے جاندے سن, لیکن نبی پاک علیہ السلام جا کے مسجد کی نماز پڑھاندے سن. سمجھ رہے ہو نا؟ صحابی رسول کی کہہ رہے ہیں, صحابی رسول فرماندے رہے کہ دیکھو اگر تسی نبی دا رستہ چھڈ دیتا لدللتم, تسی لوگ گمراہ ہو جانا. حضرت صاحب ایسے پھر بڑا لمبا معاملہ ہے نا. نبی پاک علیہ السلام نے سیاست کیوں کی تھی, آج ساڈے حکمران سیاست کیوں کر رہے ہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے نا, صلو علیہ کما صلی, حضور فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں تسی نماز پڑھا کرو. اے حضور کی حدیث ہے نا, کہ حضور علیہ السلام نے سیاست کیوں فرمائی ہے. اوے سیاست کیوں نہیں ہو رہی ساڈے پاکستان میں. آج جناب ساڈے پاکستان میں سب تو بڑی کالی سیاست ہے. جو بندہ ساڑا کوئی جرم کرتا ہے نا, لوگ کہیں گے تو سیاسی بن گئے, مطلب یہ تو مجرم بن گئے. اور سیاست بڑا نیک کام سی خدا نے کہڑے لوگوں نے کم پہ گئے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ بھی نبی کے راستے میں چھڑے گا وہ انسان گمراہ ہو جائے. اور حضور کا طریقہ کیسی کہ نبی پاک علیہ السلام 5 نماز آ کے مسجد نبی شریف پڑھانے سن. حتیٰ کہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بیمار ہو گئے, آپ ڈر کے نہیں جا سکتے سی. صحابہ کرام تو چک کے رہ گئے اور حضور کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے سن, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پھر بھی جا کے نماز مسجد ہی پڑھا. میں جی گھر نماز پڑھ لیتا ہوں کرے صاحب, مجھے گھر سے بس جاب سے لیٹ آتا ہوں تو گھر میں پڑھ لیتا ہوں. تیری جاب زیادہ اہم ہے نماز کو. آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, ایک صحابی آئے, نبی نے صحابی سن, حدیث پاک پہلے بھی سنا سی لیکن میں پھر سنا رہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ لے ساری قائد ہوں, یا رسول اللہ میرا قائد کوئی نہیں, مطلب ہے کہ جڑا میں لے جاوے مسجد کی تک میرا کوئی بندہ ہے نہیں کوئی. اس واسطے اے تسی انج کرو یا رسول اللہ کہ مینوں تسی چھٹی دے دیو, مینوں چھٹی دے دیو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نبی نے صحابی نے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا حل تسمعون النداء بالصلاۃ, آپ نے فرمایا اذان دی آواز آتی ہے تیرے گھر, اردو تو سپیکر ہی کوئی نہیں سی اور تو جناب سپیکر تے سر تے کھلوتا ہوا ہے. فرمایا کہ حل تسمعون النداء, فرمایا اذان دی آواز سننا. فقال نعم یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ آؤندی ہے. فرمایا قال اجب, فرمایا پھر مسجد جا کے نماز پڑھا کر. نبی نے صحابی کو چھٹی نہیں ہے, نبی نے صحابی کو, حضور فرمایا پاوے تیرا قائد ہے کہ کوئی نہیں کوئی پتہ نہیں, حضور نے فرمایا آ کے مسجد کی نماز پڑھ. مجھے جاب کی وجہ سے نماز سے لیٹ ہو جاتا ہے, میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں. اصل میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے صاحب کہ جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے نا وہ نماز کی توہین کرتا ہے. نماز ایڈی بھی اہمیت نہیں کہ جناب توڑ کے آؤ مسجد کی وجہ. اور جو میں جی دفتر میں پڑھ لیتا ہوں, بچے فیکٹری میں پڑھ لیتا ہوں, بچے کارخانے میں پڑھ لیتا ہوں, بچے گھر میں پڑھ لیتا ہوں, یہ نماز کی توہین ہے. سمجھ رہے نا آپ لوگ. اس لیے جو دوست پڑھتے ہیں گھر میں ظاہر وہ مسئلے سے واقفیت نہیں ہوتی نا, شرعی مسئلہ نہیں پتا ہوتا پھر گھر میں پڑھ لیتے ہیں, لیکن آج تو شرعی مسئلہ پتا ہو گیا نا, اس لیے گھر میں نماز حدیث پاک ہے. رسول پاک علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ گھر نماز پڑھتا وہ ایک نماز کا ثواب لبے گا. اور رسول پاک علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ اس مسجد نماز پڑھے گا جس مسجد جمعہ نہیں ہوتا, نبی پاک علیہ السلام فرمایا انہوں 5 نماز کا ثواب ہوئے گا. اور حضور علیہ السلام فرمایا جس مسجد کی جمعہ ہوتا اتھے آگے اگر نماز پڑھے گا اللہ انہوں 500 نماز کا ثواب ہوتا. حضرت صاحب غالی کو. اور اگر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میری مسجد آ کے نماز پڑھے گا, مسجدی جڑا بندہ میری مسجد آ کے نماز پڑھے گا, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہوں 1000 نمازوں تو بھی زیادہ ثواب عطا. اور فرمایا کہ جڑا بندہ مکہ مکرمہ جا کے نماز پڑھے گا مسجد حرم میں, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہوں 1,00,000 نمازوں تو بھی زیادہ ثواب عطا. بھائی مسلمان کا تعلق مسجد نال ہے, سمجھ رہے ہو نا. جب سے مسلمانوں نے مسجد کو چھوڑ دیا ہے مسلمان برباد ہو گئے. حضرت صاحب آپ کے سکولوں کے اندر یہ صورتحال ہے, 11ویں کا لڑکا اس سے سوال پوچھا اس کے ٹیچر نے کہ بتا جبریل امین کون ہے, پتہ منڈے نے کی جواب دیتا 11ویں کے لڑکے نے کہا امریکہ کا صدر ہے. سکولوں کے اندر یہ صورتحال ہے. آج ہم لوگوں نے گلی گلی سکول کھولی ہے, اب مسجد میں کس نے آنا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ہر جگہ میں مسجد بنائی ہے, ہمارے بزرگوں نے ہر جگہ میں مسجد بنائی ہے. دادا صاحب آئے لاہور کی سرزمین تھے, سب تو پہلے دادا صاحب نے آ کے مسجد بنائی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سب تو آ کے مسجد بنائی ہے پہلے. حضور پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوڑا شریف سب تو پہلے آ کے مسجد بنائی ہے. آج ساڑھے کو مسجد آنے کا ٹائم بھی کوئی نہیں. وہ جو کبھی اقبال نے کہا تھا کہ گنوادی اسلاف سے جو ہم نے وراثت پائی تھی, سریا نے زمین پر
آسمان ہم کو دے مارا. اقبال کہتا ہے کہ سیدھے بڑی شان والے صاحب سانو تو جناب وہ انگریز نے چک کے زمین تو سٹ دیتا ہے. ایسے واسطے کہ ساڑھے تعلق مسجد جو ختم ہو گیا ہے. آج آپ کی مسجدیں خالی آپ اندازہ کریں. کبھی وہ مقام بھی تھے کہ جناب مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی ہمارے اسلاف کے دور میں, اور انگریز نے جناب آج زور لایا انگریز نے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2007 کے اندر جب برطانیہ نے پرویز مشرف کو $970 ملین دیے تھے نا, پرویز مشرف کو, اس نے امریکہ نے سب سے پہلے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ تھوڑے پاکستان کے جنڈے بھی مسجد کے مدرسے نے وہ پہلے ختم کرو, اس کے بعد آگے پیسے لے جاؤ. سمجھ رہے ہو, انگریز کی سب سے بڑی سازش صاحب, انگریز اپنی سازش میں کامیاب ہو چکا ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جتنی تنخواہ صوبیدار کی ہوتی تھی اتنی تنخواہ امام مسجد کی ہوا کرتی تھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں. آج امام کا کیا حال ہے؟ انگریز ظاہر ہے وہ فیس ٹو فیس آ کے تو اسلام کو نہیں روک سکتا نا. انگریز نے چال چلی ہے کہ ہر جگہ پہ اسکول کھول دو, لوگ مسجد میں جانا چھوڑ دیں, ماسٹر کی تنخواہ 2 لاکھ روپے کر دو, امام کو 10,000 روپے دو, اس واسطے کہ لوگ مذہب میں سلام دو. اور ہو گئے پرویز مشرف نے جڑی تباہی مچائی ہے سارے پاکستان کے اندر, انہیں پتہ نہیں کنیا مدرسے تے حملے کیتے نے پرویز مشرف نے. وہ جڑا لال مسجد جڑا آپریشن سی پرویز مشرف نے کیتا وہ تھوڑی تباہی سی. جامعہ حفصہ کے اندر 700 بچیاں 700 نوجوان بچیاں خون دے جلات بت سن, اے پرویز مشرف نے کام کرائے سن. ہمارے پاکستان میں دین اسلام کی بات ہی اللہ یاد ہے. مولوی بیچارہ اپنی پر بیٹھ کے رو رہا ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے. دسو میں کسی ایک بندے نے سیاسی ایک بندے نے دین اسلام کی گل کی ہوگا؟ کوئی نام و نشان نہیں حضرت صاحب, کوئی نام و نشان نہیں. پوری دنیا کے اندر صرف ہمارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے بس. پوری دنیا کے اندر نہ جناب عیسیٰ کی گستاخی ہوتی ہے اور نہ جناب موسیٰ کی گستاخی ہوتی ہے. اگر گستاخی ہوتی ہے ہمارے نبی کی گستاخی ہوتی ہے. اس لیے کہ کافر جانتا ہے کہ مسلمان بھنگ پی کے سوتے ہوئے ہیں اور مسلمانوں میں کچھ نہیں کرتا ہے. امریکہ جانتا ہے کہ جو پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی لگام ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. بس پاکستان کے ملا ٹھنا مولوی ہیں, چیخ پکار کے وہ بھی ختم ہو جائے گی, گل ختم. حضرت صاحب آپ اندازہ کریں جناب عیسیٰ کے اوپر ایک کتاب بھی نہیں ہے اس وقت دنیا کے اندر. عیسائی بڑے دین ہے انہوں نے حال کیا عیسائیوں نے یہودیاں نے, انہوں نے دین کی ایک کتاب ہی کوئی نہیں ہے اور 3.5 کروڑ کتابیں نے. اور یہودی عیسائی چوٹی کا زور ہے کہ مسلمانوں کا یہی صورت حال کر دو, اپنی نبی کی سیرت بھی پہنچان اور اپنے نبی کا سارا کچھ پہنچان. اس واسطے میرے دوستو یاد رکھو اللہ کے بندے مسجد آ کے اپنے ڈیرے لاؤ یار, کی کر رہے ہو تسی؟ وہ جو کبھی اقبال نے کہا تھا کہ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نماز نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجاز ہی نہ رہے. اقبال کہنا مسجد تو بڑی ہے لیکن نماز ہی ہے کوئی نہیں. اور اقبال نے یہ بھی کہا تھا کئی سال پہلے اقبال نے کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کہنا کہ کافر کی چوٹی کی سازش تھی وہی نہ سعودی والے کو پیسے کھواؤ, پیسے ڈالر کھواؤ, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کہنا سعودیہ کو پیسے کھواؤ, اسلام کو کٹ دو. اور ہو گیا صاحب اس طرح ہو گیا. بلکہ آخری بات اگر آپ کا دل کو ٹھیس نہ پہنچے میں اجازت عرض کر کے چاہوں گا, ہوں جڑا چین تو صدر آیا سی سعودی عرب کے دورے ہوتے تو انہوں پتہ ہے سعودی عرب کے محمد بن سلیمان نے کیڑا استقبال کیتا, ہوائی استقبال علیحدہ کیتا, زمین استقبال علیحدہ کیتا, جانوروں کا استقبال علیحدہ کیتا, اور کروڑوں روپے اٹھا کے رکھ دیتے جناب محمد بن سلیمان نے, کروڑوں روپے اٹھا کے رکھ دیتے صرف چین دے صدر دے واسطے انہوں نے جناب وہ استقبال کیتا. اتنے تسی جا کے 10 بندے دی میلاد کی ریلی کٹ لو, حرام ہے حرام ہے, ہاذا بدعت ہاذا حرام. میں کہ خبیث دے بچے آ تو اے حرام کوئی اے حرام ہے, میلاد دینے حرام ہے, اے تجھے جناب بیٹا پیسہ روڑ دیتا, اے حرام کوئی نہیں ہے. اصل کے اندر وہ جو اقبال نے کہا تھا, اقبال نے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات انہوں نے پاؤنڈ کھواؤ, انہوں نے ڈالر کھواؤ, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اسلام پاکستانی رخصت ہو گیا, اسلام سعودی عرب کو بھی رخصت ہو گیا, حتیٰ کہ پوری دنیا میں رخصت ہو گیا. اور اقبال آگے کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اقبال کہتا ہے کہ کافر کی سازش ہے کہ مسلمان دے بچھو مصطفیٰ نے عشق کو کڑی لگو, تو عشق کو کڑی دیتا گیا نا پھر ایک پورا انگریز بن جائے گا. اور اقبال آخر میں رویا سی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ, ناک کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. حضرت صاحب جیڑی تعلیم سب انگریز کا غلام بناوے وہ فتنہ ہے, اقبال کی تعلیم ہے. آج ہمارے حکمرانوں کو دین اسلام کی بات کوئی نہیں, قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھنا نہیں آتی. ہمارے حالیہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب باہر گئے ہیں, قرآن مجید کی آیت کریمہ شروع کیا تو پڑھنا کوئی نہیں آئے. میں کہ 10 ہے تو دین اسلام کی روانی کرنی ہے جناب, تو دین اسلام کی نگرانی کرنی ہے. اور ایک وزیر کو دعائیں کرو سنی کسی آقا نے جناب
تسی سب دعائیں کرو سناؤ انہیں کل واللہ سنا دی تھی میں کہ شاباش ہے تسی پہ کہ جناب امت مسلمہ کی نگرانی کرو اور پاکستان میں مسجدیں خالی ہیں مدرسے ویران ہیں اور جناب سکول آباد ہے سکول آباد ہے تو خدا کی بندو یہ انگریز کی چال ہے خدا کا واسطہ آپ کے کھولو خدا کا واسطہ آپ کے کھولو انگریز کی چال ہے آپ کے پاکستان کا دیوالیہ ہو چکا ہے اور IMF نے آپ کے وزیر اعظم کو خرید لیا ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ پاکستان کے اندر کشمیر جیسے حالات ہوں گے اور پھر ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ علیہ